بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں اور ان کی اولاد کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں جس کا نام صدوف تھا۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ قبطم بن مصرائم کی اولاد سے تھا اور اسی کی نسبت سے قدیم مصریوں کو قبطی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن مکہ میں گزرا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مکہ ایک ویران علاقہ تھا جہاں سے آب زمزم کا چشمہ بہا اور یہاں لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کریں اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ حج کے لیے لے جائیں۔ دونوں باپ بیٹے حج کے لیے ایک سرخ اونٹ پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ سوائے جبرائیل علیہ السلام کے کوئی نہ تھا۔ جب حرم میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، نیچے اتریے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غسل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو احرام کی تعلیم دی، پھر ان کو صفا کی جانب لائے۔ مختصر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کی تعلیم دی۔ ان دونوں حضرات نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہاں سے حمد و ثنا کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کو حجر اسود کے پاس لائے اور ان کو حکم دیا کہ ہاتھ حجر اسود پر ملیں اور اس کو بوسہ دیں اور 7 بار طواف کریں۔ ان کو مقام ابراہیم علیہ السلام پر کھڑا کیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ غرض تمام مناسک حج ان کو تعلیم کیے۔ جب تمام اعمال سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام تنہا مکہ میں رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ پھر آئندہ سال خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کریں، کیونکہ خانہ کعبہ کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، صرف چند آثار باقی رہ گئے تھے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح میں تمام دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف خانہ کعبہ باقی بچا تھا۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہتے ہیں، کیونکہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی پہلی مرتبہ تعمیر اور طوفان نوح پر تفصیلی ویڈیوز ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن اس کی وسعت معروف و معلوم تھی۔ جب اہل عرب حج ادا کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو جمع کر کے کعبہ کے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ مٹی اور پتھر اٹھایا اور اصل بنیاد تک پہنچایا۔ کعبہ کی زمین ایک سرخ پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کعبہ کی بنیاد اس پتھر پر کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دیوار تعمیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ دیواریں 12 ہاتھ بلند ہوئیں۔ اس کے لیے 2 دروازے قائم کیے تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر جائیں۔ جب لوگ مکہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی، جس کا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ حمیر کی ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے۔ وہ گھر میں موجود نہ تھے، روزی کی تلاش میں کہیں نکلے ہوئے تھے۔ ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھے مرد ہیں اور گرد میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا حال دریافت کیا۔ عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم کس قبیلہ سے ہو؟ کہا قبیلہ حمیر سے۔
یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے گئے کہ تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس بوڑھے مرد کو تم جانتی ہو کہ کون تھے؟ اس نے کہا وہ بہت نیک اور آپ سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔ عورت نے کہا افسوس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پریشانی میں پوچھا کہ کیا ان کی نگاہ تمہارے جسم کے کسی حصہ پر پڑی؟ اس نے کہا نہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبہ کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے بنا دیے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی، اور ان کو دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبہ کے لیے لباس تیار کرنے کا مشورہ کیا تاکہ پتھر پوشیدہ ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بہتر ہے، تو وہ نہایت عجلت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلہ کی عورتوں کے پاس کاٹنے کے لیے اون بھیجا۔ پھر تیزی کے ساتھ اس نے پردے بننا شروع کیے اور اپنے قبیلے اور جاننے والے لوگوں سے مدد حاصل کی۔ پردے تیار کر کے ہر طرف لٹکاتی جاتی تھی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا اور تیار نہ ہو سکا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب اس طرف کے لیے کیا کروں، کیونکہ اس طرف کا پردہ تیار نہیں ہو سکا۔ آخر اس طرف کے لیے کھجور کے پتوں کا پردہ تیار کر کے لٹکا دیا۔ حج کا وقت آ گیا اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے۔ انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کیں جو ان کو اچھی معلوم ہوئیں، تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ بس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے پیسوں کی صورت میں ہدیے لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تو اس کے بعد کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پردہ ہٹا دیا گیا اور کعبہ کا لباس پورا کر کے اس کے گرد لٹکا دیا گیا۔ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لکڑی کے شہتیر بنائے اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کی اور گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اس کی عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے اور زیادہ ہدیے لائے جائیں۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے گئے جن میں دمبے وغیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کو کیا کریں۔ اللہ نے ان کو وحی کی کہ ان کو ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس حمیریہ بیوی سے ان کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ اس سے پہلے اس عورت سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک بیوی قبیلہ امالکہ سے تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی رملہ سے بھی شادی کی تھی۔ قبیلہ جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بکریاں دیں جن کو آپ علیہ السلام چراتے تھے، اور اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ مال کثیر کے مالک ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جاری و ساری رکھا اور ان کی تبلیغ تمام حجاز، یمن اور بیروت تک پھیلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نے صحرائی گھوڑوں کو پکڑا اور ان کو تربیت دے کر سواری کا کام شروع کیا، اور گھوڑے گھروں میں رہنے لگے، اور آپ ہی نے تیر اندازی سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 فرزند عطا کیے تھے۔ ان کی اولاد اتنی کثیر ہوئی کہ زمین مکہ تنگ ہو گئی اور وہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، اور جہاں کہیں پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور سردار بن کر ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی ہی میں وفات پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال ہوئی اور آپ اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقام حجر میں دفن ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے محافظ اور معلم مناسک اور منتظم کنبہ رہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پیغمبر خدا حضرت عدنان علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 2 نبی ہوئے، جن میں سے پہلے حضرت عدنان علیہ السلام اور دوسرے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔